اگلا سائن ہمارا ایکویریس۔ ایکویریس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ٹائم آپ کا خانگی معاملات کے لیے بڑا اہم ہوگا۔ یہاں پہ مجھے چیزیں تبدیل ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، فیملی میں چینجز آ رہی ہیں، ریزیڈنس میں چینجز آ رہی ہیں، بچوں سے متعلق آپ کے بڑے فیصلے کرنے پڑیں گے آپ کو، اور نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ ایسے قدم اٹھانے پڑیں گے جس میں شاید آپ ذاتی طور پہ متفق نہ ہوں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنی بات منوانی پڑتی ہے یا دوسروں کی ماننی پڑتی ہے۔ آپ کا ایئر سائن ہے، ایئر سائن جسے کہتے ہیں ہوا، ہوا کبھی مٹھی میں قید نہیں ہو سکتی۔ آپ کی سوچ اور آپ کی ذہن بھی ایسا ہی ہے کہ آپ کو کوئی قید نہیں کر سکتا، اور جس نے بھی قید کرنے کی کوشش کی آپ کو اندازہ ہوتا ہوگا کہ اس نے بھی دکھ اٹھایا اور آپ نے بھی دکھ اٹھایا، لیکن کبھی کبھی ہوا کو بھی رکنا پڑتا ہے، تھمنا پڑتا ہے، اپنے لیے نہیں کسی کے لیے۔ وہ باغ، وہ جو آپ نے چمن بنایا تھا تاکہ اس میں کوئی نقصانات نہ ہو، کچھ نہ ہو، لہٰذا اپنے پیاروں کو اپنے ساتھ لے کے چلنے کے لیے اپنے آپ کو اپنی مٹھی میں قید کیجیے گا۔ اپنے جذبات، اپنے احساسات کو سنبھالنے کی ضرورت ہے، دوسروں کو ساتھ لے کے چلنے کی ضرورت ہے۔ تو میں یہاں پہ یہی کہوں گا کہ یہ وقت آپ کا فیملی کو اکٹھے رکھنے کا وقت ہے، یونائٹڈ ہونے کا وقت ہے، اور بالکل اسی طرح جیسے ایک پرندہ مادہ پروں میں اپنی فیملی کو لے کے چلتا ہے، آپ کے لیے بھی یہی وقت ہے، اور یہ دونوں پیرنٹس کے لیے بڑا اہم وقت ہوگا۔ بچے کچھ پرابلمز کر سکتے ہیں، اس لیے میں آپ کے سائن میں بات کر رہا ہوں کہ یہ مین کنسرن آپ کا بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یہاں پہ آپ کو مشکلات آئیں گی۔ یہی تعلق آپ کا ریلیشن شپ کے بارے میں بھی ہے، ایکویرین ہسبینڈ اینڈ وائف کوئی بھی سائن ہے، اور خاص کر اگر اپوزٹ آپ کا پارٹنر لیو ہے، آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اختلاف رائے پیدا ہوگا، قوت برداشت کم ہوگی، چھوٹی چھوٹی باتیں ایک دوسرے کی چبھیں گی، اریٹیٹ ہوں گی، اور وہاں آپ نہ چاہتے ہوئے بھی الجھ جائیں گے، اور مجھے خدا نخواستہ اس چیز کا بڑھتے ہوئے دکھائی دیتا ہے آثار، یعنی پرابلم زندگی میں بڑھ سکتے ہیں۔ تو ذرا سا آپ کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہوگا، جذبات کو قابو میں رکھنا ہوگا، ایگو کو ختم کرنا ہوگا۔ یہ وقت آپ کے لیے میں یقیناً کو بہت اچھی خبر نہیں دے رہا، لیکن اگر میری احتیاط کے مطابق آپ سنبھلتے ہیں، بات کرنے سے پہلے سوچتے ہیں، ریئیکشن کرنے سے پہلے ذرا سا وقت لے لیتے ہیں، تو بہت سے ایسے مسائل جو آپ کے لیے پریشانیاں بن سکتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہتر ہو جائیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ چینج آف ریزیڈنس سے متعلق میں نے بتایا تھا کہ یہ وہ وقت ہے کہ جہاں پہ لوگ دوسرے شہروں میں جانا چاہتے ہیں، فارن امیگریشن لینا چاہتے ہیں، سیٹل ہونا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ وقت ہے۔ اسٹوڈنٹس کے لیے بتاتا چلوں کہ یہ کنسنٹریشن سے متعلق پرابلم ہوگا، یہاں پہ آپ بہت زیادہ توجہ نہیں دے پائیں گے۔ ہوا کا دوش پھر وہی میں کہوں گا لے کے چلے گا، اپنے مین انٹرسٹ، مین پرپز، مین کاز سے آپ تھوڑے سے سائڈ پہ ہو جائیں گے، لہٰذا فوکس کیجیے گا، اپنی تعلیمی معاملات کو پریورٹی دیجیے گا، اور لیفٹ رائٹ نہ ہو، ادروائز آپ کے سال اور وقت ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ یہ چیزیں اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو بھلے میں نے چیزیں مشکل بتائیں، لیکن احتیاط کو سامنے رکھیں گے تو آپ کا وقت بہتر گزر جائے گا انشاءاللہ۔ نیکسٹ سائن جی ہمارا پائسیس۔ پائسیس کے بارے میں بتاتا چلوں کہ یہ ایک بڑا سا مزے کا سا سائن ہے۔ آپ کا اپنا رولنگ پلینٹ جوپیٹر جو ہے، یہ ایک خاص اینگل پہ بیٹھا ہوا ہے، جسے ہم کہتے ہیں خواہشات کا گھر، امیدوں کا گھر۔ امیدوں کا گھر، امید تو ہر شخص کو بہت ہوتی ہے، لیکن امید کا پھل اسی کو ملتا ہے جس نے اس کے لیے کوشش یا سٹرگل بھی کی ہوتی ہے۔ اگر آپ نے اس کے لیے مناسب وقت پہ مناسب محنت کی تھی، کوشش کی تھی، تو آج اس کے پھل کھانے کا وقت آپ کا آ چکا ہے۔ لیکن میں پھر بھی کہتا چلوں کوئی بات نہیں، اگر اب وقت آپ نے کھو دیا، فائدہ نہیں اٹھایا، تو اسٹل ٹائم از دیر۔ 11th ہاؤس امیدوں کا گھر تو ہے، لیکن ایک چیز اور بھی ہے کہ اس سے آگے 12th ہاؤس، اس میں سیٹرن موجود ہے، اور سیٹرن 12ویں گھر میں موجود ہے، ایکویریس میں۔ ایکویریس میں 12واں گھر جب ہوتا ہے، یہاں پہ پرابلم بہت سی لوگوں کو ہوتی ہے، ابہام پیدا ہوتے ہیں، رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں، غیر محسوس طریقے سے یوں دکھائی دیتا ہے کہ کوئی آپ کے راستے کی رکاوٹ بنتا ہوا جا رہا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے کہا نا کہ وہم پیدا ہوں گے، اپنے قریبی لوگوں کے بارے میں شک و شبہ پیدا ہوگا کہ وہ جیلسی فیکٹر ہے، ود ان سسٹرز، بردرز، یعنی سبلنگ جسے ہم کہیں گے، سبلنگ کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگ، غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں، لیکن وقت بہتر ہے، چونکہ پازیٹیو پلینٹ آپ کے پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے، لہٰذا وہ آپ کو جگائے رکھتا ہے۔ وقتی طور پہ کچھ ہوگا، لیکن پھر آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر لیں گے اور بہتر رائے بنا کے اپنے تعلقات کو ٹھیک کریں گے۔ ایسے خواتین و حضرات جو لیگل لیٹیگیشن میں انوالو ہیں، مقدمے بازی میں انوالو ہیں، ان کو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر سلوشن ملتا ہے تھرو کمپرومائز، آربیٹریشن کے ذریعے، یا کوئی بڑا آدمی یا کوئی چھوٹا آدمی، کوئی مہربان، کوئی محبت کرنے والا یہ رائے دیتا ہے
کہ بجائے جھگڑے کی چیزوں کو بیٹھ کے سالو کیا جائے تو یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ لیٹیگیشن آپ کو فائدہ دیتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی، لنگر آن ہو سکتی ہے، اور آنے والے ٹائم میں یہ بہت لمبے عرصے تک چلے گی۔ جوپیٹر جب ساتھ چلتا ہے تو یہ بھی آپ کو آہستہ آہستہ گٹ فیلنگ آپ کی بھی یہی ہوتی ہے کہ چیزوں کو ہمیں بہتر کرنا ہے، سارٹ آؤٹ کرنا ہے، تاکہ ہماری اگلی زندگی بہتر طور پہ گزرے۔ ایسے ینگ کپل یہاں پہ بتاتا چلوں جن کی شادی ہوئی لیکن بچے نہیں ہیں، تو ایڈیشن ان فیملی کا بھی وقت ہے۔ تو اس سلسلے میں اگر آپ فیملی پلاننگ پہ پرپزلی تھے یا قدرت کی طرف سے نہیں تھا، تو یہ وقت اس طرح کا ہے جہاں اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں، خواہش کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اللہ میاں آسانیاں کرے گا۔ تو میں نے بات کی آپ کے بارے میں اور باقی سٹارز کے بارے میں۔ امید ہے کہ یہ سال اپنی کوششوں سے، ہماری دعاؤں سے، آپ کی نیک نیتی سے بہت اچھا گزرے گا۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.